الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایام بہت ہی مبارک ایام ہیں، بالخصوص 10 ذی الحجہ سے لے کر 25 ذی الحجہ تک یہ 15 جو دن ہیں، یہ 15 دن خوشی کے دن ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے دن ہیں. عید قربان اگر 10 ذی الحجہ کو ہے تو غدیر 18 ذی الحجہ کو ہے. 23 ذی الحجہ کو آئے تطہیر نازل ہوئی اور 24 ذی الحجہ کو واقع مباہلہ رونما ہوا. آج جو 25 ذی الحجہ ہے، آج کے دن سورہ دہر نازل ہوا. 24 ہی کی تاریخ ہے جس میں امیر المومنین نے انگشتری حالت نماز میں ادا کی. تو یہ خوشی کے 15 دن اور بھی مناسبتیں ہیں اگر اسے زندہ رکھا جائے، اسے یاد رکھا جائے. اور بالخصوص مباہلہ عظیم ترین عید ہے اور ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں، اسی طریقے سے مباہلہ میں جو کارنامہ اہل بیت علیہم السلام نے پیش کیا اس کا رہتی دنیا تک کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک زندہ معجزہ ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عید وہی منا سکتے ہیں جو حقیقی معنی میں امیر المومنین سے محبت کرتے ہوں اور حقیقی دل میں اسلام کی محبت اور اسلام کا درد رکھتے ہوں اور حقیقی ایمان جس کے پاس ہو. جس طریقے سے کوئی ایسا شخص جو 12 امامی نہیں ہے، 12 امامی نہیں ہے، 12 نہیں ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتا. امام رضا کی زیارت وہی کرے گا جو 12 امام کو مانتا ہے. ورنہ جو صرف امام حسین تک مانتے ہیں وہ کیسانیہ فرقہ الگ ہو جاتا ہے، دیگر ائمہ کو نہیں مانتے. جو اسماعیلی ہیں وہ 6 امام تک رک جاتے ہیں، دیگر ائمہ علیہ السلام کو نہیں مانتے. جو واقفیہ ہیں وہ 7ویں امام تک مانتے ہیں، اس کے بعد وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں. واقفیہ 6 امام کو مانتے ہیں، اس کے بعد 7ویں امام سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو حقیقی معنی میں شیعہ ہے، جو 12 اماموں کی امامت پر ایمان رکھتا ہے، وہی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مباہلے کی عید بھی وہی منائے گا جو اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہو. ورنہ اہل سنت جس طریقے سے قرآن مجید کو اسلام کی حقانیت کی دلیل کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، وہ آخر اہل بیت علیہم السلام کے اس واقعے کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیوں عید مباہلہ نہیں مناتے؟
صرف اس لیے کہ اس میں اہل بیت کی فضیلت جھلکتی ہے، اہل بیت کی عصمت جھلکتی ہے، اہل بیت کی صداقت جھلکتی ہے، اور جس کا اعتراف مسیحی کرتے ہیں اس کا انکار اہل سنت کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں کہ واقع مباہلہ میں انفسنا نساءنا و ابناءنا کی جو تفسیر شیعوں نے کی ہے اور جو روایتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سب شیعہ راوی ہیں، اسی لیے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ صاحب نور اللہ شوستری نے احقاق الحق میں اہل سنت کے ان تمام راویوں کی روایتیں ذکر کی جس میں ایک بھی شیعہ راوی نہیں ہے، اور یہ ثابت کیا کہ یہ آیے کریمہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، ماجرا کیا ہے اور یقیناً یہ کیوں ہم کو جاننا چاہیے؟ میرا ہمیشہ سے اس طرف توجہ دلانا رہا ہے کہ یہ خوشیوں کے دن آتے ہیں، ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں، شعر بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو روح مطلب ہے، جو اصل واقعہ ہے، جو اس کا پیغام ہے، اس پیغام کی جانب توجہ نہیں ہوتی ہے۔ شعر میں وہ ساری باتیں اس طریقے سے نہیں کہہ پاتے ہیں، اور ہم اس پورے ہماری محفلوں کو سنی شیعہ کی محفل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس سے قذف فیض کم کر پاتے ہیں۔ تو یہ اصل ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو گئی اور مرکزی مقام پر ام القریٰ میں خانہ کعبہ کے اطراف جب اسلام کا ڈنکا بج گیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں جوغ در جوغ آنے لگے، تب رسول اکرم کو تھوڑی سی راحت ملی۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے ہم نے اسلام کی تبلیغ مشرکین میں کی، اہل مکہ میں کی، اپنے خاندان والوں میں کی، اپنے اطراف کے علاقوں میں کی، اب یہ پیغام دوسرے علاقوں میں، دوسرے ممالک میں، دوسرے مذاہب کے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ اسی لیے آپ نے ایک خط خسرو پرویز کے نام لکھا، ایک خط آپ نے نجران کے اسقف، وہاں کے پادری کے نام لکھا جس کا نام ابو حارثہ تھا۔ دیکھیے، یمن میں ایک علاقہ ہے نجران، نجران میں مسیحی آباد ہے، وہاں پر مسیحیت بھی زور و شور سے چل رہی تھی اور بت پرستی بھی اپنے زور پر تھی۔ آپ مسیحیوں کی قدرت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ اسلام دشمنی میں اور اللہ اور اللہ والوں سے نفرت کرنے میں ان لوگوں نے ابرہہ کا لشکر بھیجا تھا، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کی اور ملت ابراہیمیہ کی حمایت کی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک بت قائم کیا تھا، ایک بت بنایا تھا جس کا نام یعوق تھا۔ وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ صرف اور صرف نصرانیوں کو اور مسیحیت کو حق پر جانتے تھے اور اپنے مذہب کی ترویج کرتے تھے۔ وہاں پر جو کلیسا بنایا گیا تھا، جو عبادت گاہ بنائی گئی تھی، وہ بھی خانہ کعبہ کے مقابل بنائی گئی تھی کہ ساری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں، ہم بھی اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں گے، سب کو ادھر آنا ہوگا۔ جب اسلام کی مرکزیت ختم نہیں ہوئی اور سب کے سب مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے تو انہوں نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا ابرہہ کی سرکردگی میں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجیل اور کنکریوں کے ذریعے، چھوٹی سی چڑیوں اور کنکریوں کے ذریعے نابود کر دیا اور وحدانیت کی حقانیت کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ اب جب یہ خط آیا اور اسلام کو پھیلتا ہوا دنیا نے دیکھا اور ان نصرانیوں نے بھی دیکھا، مسیحیوں نے بھی دیکھا، تو ان کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ آخر ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ نیا دین،
اتنی تیزی سے تمام بلاد عالم میں کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ جب شک ابھرنے لگا تو خود مسیحیوں کے پادریوں کو فکر ہونے لگی کہ اب تو یہ موقع آ گیا کہ ہم یا تو اپنی حقانیت کو ثابت کریں ورنہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے جوان نکل جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ایک بڑا سا وفد تیار کیا جس کے اندر عالم بھی تھے، قوم کے بڑے بزرگ بھی تھے، دولت مند حضرات بھی تھے اور خواتین کا ایک جھنڈ بھی تھا۔ ان سب کو لے کر یہ جب مدینہ منورہ آئے تو اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے قیمتی لباس پہن کر زیور آلات سے مزین ہو کر مسجد نبوی میں رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ وہ پیغمبر جو خلق عظیم کے بلند درجے پر فائز ہے، جو چھوٹے بچوں کا احترام کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، جس کے اخلاق کا دشمن بھی قصیدہ پڑھتا ہے، اس رسول نے ذرہ برابر توجہ نہیں کی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہاں تو رسول خط لکھ کر ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آج ہم خود ان کے پاس آئے ہیں تو یہاں پر پیغمبر خدا ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو تب ایک صحابی نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے دیندار لوگ آتے ہیں۔ تم اپنی دولت و ثروت سے جو رعب اہل اسلام پر اور رسول اسلام پر ڈالنا چاہتے ہو، اس رعب سے کوئی مرعوب ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ واپس گئے اور سادے لباس میں رسول خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ رسول خدا نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اگر اسلام سے مراد آپ کی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے تو ہم سب خدا پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کو تسلیم کیا جائے تو ہم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر قیامت پر ایمان لانا اسلام ہے تو ہم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ تمہارے اعمال اور عقائد کچھ ایسے ہیں جو آسمانی ادیان اور خود حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسی کون سی بات ہم کہتے ہیں؟ کہا کہ تم سور کا گوشت کھاتے ہو جو کہ دین آسمانی ادیان میں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور تم حضرت عیسیٰ کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے اذن سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ جب وہ خود بندے ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرے، تم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہو جبکہ پروردگار عالم کا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کی نہ کوئی زوجہ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ کو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور یہ تو خدائی صفات ہے، اسی لیے ہم ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ جب خدا کو خود موت آ جائے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ خود آغوش موت میں چلے گئے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا اچھا تم اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ بیٹے میں ہمیشہ اپنے باپ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کی شباہت ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ میں اپنے باپ کی کون سی شباہت ہے؟ یہ بھی انسانوں کی طرح غذا کھاتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مریض ہوتا ہے نہ غذا کھاتا ہے۔ یہ انسانوں کی طرح ان پر موت طاری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی موت طاری نہیں ہوتی۔ یہ شکل کے، جگہ کے، وقت کے محتاج ہیں، پروردگار عالم ایسی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تو پھر بتائیے حضرت عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ جب ان کا کوئی والد نہیں ہے تو ہم ان کو خدا نہ کیوں نہ مانیں؟
یا اللہ کا بیٹا کیوں نہ مانیں کہ یہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے شکم سے ظاہر ہوئے ہیں، مگر ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ جب ان کا کوئی والد نہیں ہے تو انہیں ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہی معیار ہے کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے اور وہ بغیر کسی باپ کے اللہ کے حکم سے وجود میں آ گیا ہے تو اسے ہم اللہ کا بیٹا مانیں، تو اس کے لیے تو زیادہ سزاوار حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم کہ کوئی والد نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تو تم اگر اگر ان کو اللہ کا بیٹا ماننا ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو۔ اب جب یہ ساری دلیلیں دی تو دیکھیے کسی بات کو اگر سمجھایا جائے اور مانا جائے تو اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو گفتگو کے ذریعے، عقل و منطق کے ذریعے، دلیل کے ذریعے بات کو سمجھایا جائے، یا پھر معجزے کے ذریعے بات کو سمجھایا جائے۔ پیغمبر اکرم نے معجزوں کا بھی اظہار کیا کہ آپ کا زندہ معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ کنکریوں سے آپ نے بات کر کے دکھائی، شق القمر کر کے دکھایا، اور خود قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ لوگ معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو دلیل و منطق کے ساتھ ایمان لائیں گے، دلیل و منطق کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ تو یہ اسلام میں سب سے پہلی بار ہوا کہ پیغمبر خدا نے انہیں کہا کہ اچھا کہ تم میری دلیلوں کو نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، آؤ مباہلہ کریں۔ اب یہ مباہلہ جو رسول اکرم نے جس کی پیشنہاد کی، جس کی پیشکش کی، یہ کس کی جانب سے تھی؟ خود ان کے اپنی جانب سے تھی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا؟ عزیزان گرامی، بس اسی آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے۔ محمد وآل محمد۔ یہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ تقریباً سورہ آل عمران میں 80 سے زیادہ آیتیں مسیحیوں کے بارے میں ہیں اور مسیحیوں سے مناظرے کے بارے میں ہیں، اور ان آسمانی ادیان کے بارے میں اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ سورہ اس بات کے لیے انتہائی درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ، کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں جو تم سے حجت کرے، ہٹ دھرمی کرے، ضد کرے، دلیل سے بات نہیں مان رہا ہے، ضد کرے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں علم آ گیا، دلیل آ گئی، روشن بات آ گئی، دلیل واضح ہونے کے باوجود کوئی ہٹ دھرمی کرے، حجت کرے، ضد کرے، تو فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو، کہ ہم بھی بلائیں، ہم بھی دعا کریں اور ہم بھی جمع کریں، کس کو؟ ابناءنا، اپنی اولاد کو، اور ابناءکم، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں، یعنی جان سے زیادہ عزیز تر لوگ، کہ جس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ آپ کس پر قربان ہونا چاہیں تو آپ جس کا نام لیں وہ آپ کی جان ہے، تو جان سے زیادہ عزیز تر، ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز تر لوگوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جان سے زیادہ عزیز تر لوگوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، تو پھر ہم تضرع گزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نفرین کی دعا کریں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں، کیا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت سے کو اللہ سے طلب کریں۔ یہ معاملہ طے ہوا، یہ تاریخ میں یہ واقعہ ثبت ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ پیغمبر اکرم نے کیا، یہ آپ کی سچائی کی بہترین مثال ہے۔ رہتی دنیا تک یہودی اس کا انکار، مسیحی اس کا انکار نہیں کر سکتے، اہل سنت اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس میں اہل بیت علیہم السلام کی امامت کے لیے شائستگی کو واضح کیا گیا، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کو ظاہر کیا گیا، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی صداقت کو ظاہر کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص پاکیزہ کردار ہو، اگر کوئی شخص زبان و بیان میں سچا ہو، اگر وہ ایسا شخص ہو کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دین کی حقانیت کے لیے پیش کرے، تو پھر ہم اگر اسے نہ مانیں تو کسے مانیں؟ اسے تسلیم نہ کریں
تو پھر کسے تسلیم کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مباہلہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول خدا اپنی اولاد کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے جان سے زیادہ عزیز لوگوں کو میدان مباہلہ میں لے کر آئے۔ یہ میدان مباہلہ کہاں ہے؟ مدینے سے 2 کلومیٹر دور میدان میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ آج وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد الاجابہ ہے، یعنی جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر رسول خدا کی دعا قبول ہوئی، آپ کی حقانیت ثابت ہوئی، تو اسی لیے اس کا نام بھی مسجد الاجابہ رکھا گیا ہے۔ یہاں جب سب لوگ جمع ہوئے تو ادھر سے وہ لوگ بھی تیار ہوئے۔ ان کے پاس جو اسقف تھا، جو پادری تھا سب سے بڑا، اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اگر یہ لاؤ لشکر لے کر آئیں، کئی زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں، تو سمجھو یہ فقط ایک شور ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اپنی اکثریت جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہ چنندہ لوگوں کو لے کر آئے تو پھر ڈرو، سنبھل کر ان کے سامنے مباہلہ کرو۔ یہ مباہلہ عزیزو آج بھی ہو سکتا ہے، مگر کب؟ ویسے ہی یقین کے مرحلے پر ہم بھی ہوں جس یقین پر اہل ایمان ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے خود اہل بیت علیہ السلام نے کئی جگہ مباہلہ کیا۔ امام محمد باقر نے اللہم صلی علی محمد، جب ایک بنی امیہ کے ماننے والے نے مطاع کا انکار کیا اور اس کی مشروعیت کے اوپر سوال اٹھائے اور کوئی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے مباہلے کی پیشنہاد کی اور پیشکش کی کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ جب مباہلے کی بات آئی تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے علماء نے بھی کئی مرتبہ مباہلہ کیا جہاں پر دشمن گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو مباہلہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر مباہلہ بھی اپنی حقانیت کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں ایمان رکھتے ہوں، اور اس کے کچھ آداب اور احکام ہیں۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر زوال تک کا یہ وقت مباہلے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کو جو مباہلہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ 3 دن تک روزہ رکھے اور اپنے اخلاق کو سنوارے، اور دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایسا کہ انگلیوں میں انگلیاں پھنس جائیں، اور اس کے بعد ایک صیغہ پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے پروردگار، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب نازل فرما۔ اب جب یہی ہوا، رسول خدا مرکزی کردار کو لے کر چلے۔ بالخصوص اب یہاں پر دنیا اعتراض کرتی ہے، کہا کہ یہ آیے کریمہ اہل بیت کی شان میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، جبکہ حسنین علیہ السلام رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں، اور نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے۔ اگر آپ پوتوں کو بھی بیٹے کہتے ہیں تو وہ بیٹے ہونا چاہیے، نواسے کیوں ہیں؟ دوسرے کہا کہ نساءنا و نساءکم، عورتوں کو لے کر آؤ، تو آپ عورتوں کہا گیا ہے مگر آپ بیٹی کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر بناتنا نہیں کہا گیا، اور انفسنا کہا گیا، وہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، وہاں بھی کسی اور کو نہیں لے کر آئے، حضرت علی کو فقط لے کر آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت، یہ آیے کریمہ اہل بیت کی شان میں نازل نہیں ہوئی، یہ بلا وجہ منسوب کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو ہم دست ادب جوڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ اچھا، جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو یہ بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کون تھے پھر جو اس واقعے کے وقت آئے؟ تو تاریخ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ یقیناً وہاں پر جناب فاطمہ زہرا آئیں، حسنین کریمین آئے، اور علی مرتضیٰ آئے۔ تو جب یہی آئے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس آیت کا مصداق اہل بیت کو ہی قرار دیں گے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آیت کا کیا ہوگا؟ اس میں تو ابنا آنا ہے، نساء آنا ہے،
انفسنا ہے تو ہم کہیں گے حضور کیا یہ ہماری غلطی ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، پہلے تو آپ اللہ سے پوچھیے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو بات کرنے کا انداز ہے، جہاں پر قدرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہاں پر فرد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ انا انزلناہ و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، اللہ تو ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہوتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے تو اللہ کو یہ اختیار ہے کہ یہ اس طریقے کا حکم دے۔ دوسرے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت کا اظہار کرنا تھا، اپنائیت کا اظہار کرنا تھا تو کہا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، ایک ذات کا صیغہ استعمال کیا، تو آپ اسے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اسے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر انکار نہیں کرتے، لیکن جب اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو یہاں پر اس بات کو لیتے ہیں، کیا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمومی پیغام تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اپنے انفس کو لے کر آؤ، لیکن جب مصداق تلاش کیا گیا، ڈھونڈا گیا کہ کون ہے جو اولاد کا مصداق قرار پائے، کون ہے عورتوں میں جو اس عصمت کے اس بلند معیار پر قرار پائے، کون ہے تمام مردوں میں جو رسول خدا کی جان قرار پائے، جب ان ہستیوں پنجے تن کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تو رسول خدا کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے جو آپ کو ملا وہ آپ لے کر آئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ بناتنا ابناءنا جو کہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے بیٹے کی اولاد کو ہی اپنی اولاد سمجھنا یہ جاہلیت کی فکر ہے، بلکہ بیٹیوں کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو عربی میں شعر ہے کہ یہ بیٹیوں کی اولاد بھی اپنے بیٹے ہیں، یہ جو کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو کھیلتے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم ائمہ علیہم السلام کو فرزند رسول کہتے ہیں، اس لیے فرزند رسول کہتے ہیں اسی آیت کی بنیاد پر، دلیل قرآنی ہے ہمارے پاس۔ بیٹی کی اولاد کو ابن کہا گیا ہے۔ دوسری بات لفظ نساءنا استعمال کیا گیا ہے، نساء کہتے ہیں عورت کو، کبھی لفظ نساء رجال کے مقابل استعمال ہوتا ہے، عورت در مقابل مرد، کبھی لفظ نساء بیوی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیوی در مقابل شوہر، کبھی لفظ نساء بیٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیٹی در مقابل بیٹا۔ اگر آپ کو یہاں پر نساءنا کہنا ہوتا اور اس سے مراد بیویاں ہوتی تو کسی بیوی کو لے کر آتے، تو یہاں پر بیوی مراد نہیں تھی، زوجہ مراد نہیں تھی، یہاں پر اگر مرد لفظ خاتون مراد ہوتا تو آپ انفسنا کی جگہ رجالنا استعمال کرتے۔ ہمارے مردوں میں سے، ہماری عورتوں میں سے مرد کا استعمال نہ کر کے لفظ نساءنا کا استعمال کرنا، اور نساء میں سے بھی بیوی کو لے کر نہ آنا، نساء میں سے کسی اور غیر عورت کو لے کر نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف اس سے مراد رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ بھی موجود تھی، اور جب اپنی بیٹی کی اولاد بھی بیٹی ہی ہوتی ہے تو آپ نساءنا میں ان کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہاں پر آپ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں پر جن شخصیتوں کو لایا گیا ہے وہ مقام عصمت پر فائز ہیں، عصمت مطلقہ پر فائز ہیں۔ عصمت مطلقہ پر جناب سیدہ فائز تھی، اور یہ آیت در حقیقت اس آیت کو آپ علی کی اور حسنین کریمین کی امامت کی حقانیت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیجیے کہ آپ سچے ہیں، صاحب کردار ہیں،
اور اسلام پر جب مصیبت آ جائے تو اسلام کی اپنے دلیلوں کے ذریعے، اپنے مکمل وجود کے ذریعے اسلام کی حفاظت کرنے والی کوئی ہستیاں اگر ہے تو وہ یہی پنجتن ہے، یہی چاہردہ معصومین ہیں۔ ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے عزیزان گرامی۔ اور ایک خوبصورت بات اس آیہ کریمہ میں جو توجہ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فمن حاجک، جب تم سے کوئی حجت کرے، ضد کرے، تو وہاں پر اس سے بحث و تکرار کرنے کے بجائے اس کو مباہلے کی دعوت دو۔ مباہلہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اندر سے کھوکھلا ہوگا، جھوٹا ہوگا، تو وہ خود بخود دامن جھاڑ لے گا۔ جو حق پر ہوگا وہ ڈٹا رہے گا۔ اگر ہم حق پر ڈٹے ہیں تو یہاں پر آئیں، آ کر جو تم مقابلہ کریں۔ ایک بات جو اس بات سے، اس آیہ کریمہ سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مرد محور نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے خواتین بھی ویسے ہی شانہ بشانہ ہیں، اور فضیلتوں میں اور کسب کمال میں عورت اور مرد میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں، فقط جنس کا فرق ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ گھر آباد ہو سکے، مرد اپنے کام انجام دے سکے، عورت اپنے کام انجام دے سکے۔ لیکن انسانیت کے اعتبار سے مرد پست ہو سکتا ہے، عورت مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ جیسے فرعون بادشاہ تھا مگر اس کی بیوی اللہ کی نیک بندی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہی یہ اس بات کا یقین دلا دیا کہ تمہارا گھر جنت میں آباد ہے۔ اور بعض اوقات مرد آگے نکل سکتے ہیں۔ تو فضیلتوں کی دنیا میں مرد اور عورت ہونا، فلاں نسل کے ہونا، فلاں رنگ کے ہونا، فلاں زبان کے ہونا، فلاں قومیت کے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو راہ خدا میں محنت کرے گا، جو نیکیاں کسب کرے گا، جو اچھائیاں کمائے گا، وہ اللہ کے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے، بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ غیب سے مدد لینا یہ بھی ایک راستہ ہے، مگر کب؟ جب آپ اپنی عادی طاقتوں کو استعمال کرنے کے بعد تھک جائیں تو تب اللہ سے مدد طلب کریں۔ اب اس کے دونوں باتیں ہیں عزیزو، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں پہ فقط بھروسہ کروں اور اللہ کو نظر انداز کر دوں۔ صلاحیتوں کو کام میں لاؤں اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ، اور جب اس کے باوجود آپ کی صلاحیتیں آپ کے کام نہ آئیں تو پھر صرف اللہ سے دعا کریں۔ یہ دونوں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ محنت نہیں کرتے ہیں، صرف دعا پر تکیہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ جب محنت سے ہار جاتے ہیں تو صرف دعا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، محنت کرتے ہوئے دعا کرنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کے باوجود تنہا چیز جو آپ کی مدد کرے گی، آخری چیز جو آپ کی مدد کرے گی وہ دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ اور آج بھی جس چیز کی ضرورت ہے عزیزو، ساری دنیا اسلام کے خلاف ایک ہو گئی ہے، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اسلام نے صاف بیان کر دیا کہ یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہم نادانی کے ساتھ یہ نرم گوشہ پیش کریں کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کو ہم بیٹھ کر حل کر لیں گے تو یہ غیر ممکن ہے۔ کیوں غیر ممکن ہے؟ اس لیے کہ اب تک ایران پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ نیوکلیئر بم بنا رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ بین المللی قوانین کی رعایت کی، اور جب بھی انہوں نے کہا کہ ہم جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے دروازے کھول دیے، کہا کہ آئیے چیک کریے، ہم آپ کے ساتھ پوری ہمکاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود مسلسل سینکشن لگائے گئے، اسے بھی ایران برداشت کرتا گیا معیشتی طور پر۔ ایک طریقہ یہی ہوتا ہے، کسی کو اگر کمزور کرنا ہے تو پہلے اسے ڈرایا جاتا ہے، پھر لالچ دیا جاتا ہے، جب اس سے وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایران کی کرنسی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں پر
غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن 40 سالوں سے ایران نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے ہی، پچھلے پل گرانے کی وجہ سے ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکا، ورنہ ایک سوئی بھی باہر سے بن کر آتی تھی، لیکن جب مسلسل سینکشن لگنے لگے اور ان کا مال باہر بکنے نہیں لگا اور باہر سے یہ مال خریدنے پر مجبور ہوئے یا خرید بھی نہیں پا رہے ہیں اور ہر معاملہ ڈالروں میں کرنا پڑ رہا ہے، تو تب انہوں نے ہر چیز کو خود بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایٹم بم بھی خود بنائے، جو آج تک دوسرے ممالک امریکہ اور اسرائیل سے خریدتی ہے، روس سے خریدتی ہے اور مغربی دنیا سے خریدتی ہے۔ ایران ان ہتھیاروں کو بنانے میں، ان پیش رفتہ آلات کو بنانے میں خود مختار ہوا۔ بھی ایران کی یہ خود مختاری وہابیوں کو کھلتی ہے، ایران کی یہ خود مختاری اسلام ہونے کے ناطے یہود و نصارہ کو کھلتی ہے، ایران کی یہ خود مختاری مشرکین کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے، تو اب یہ سب کے سب اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور اطراف بالخصوص ایران کو اگر یقیناً امام زمانہ نے حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اطراف جو اس کی سرحدیں ہیں، ان تمام سرحدوں پر اہل سنت اور وہابی موجود ہیں۔ تاجکستان وہابی ہے، پاکستان اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، افغانستان وہاں پر طالبان ہے، چائنا، یہ جس سے بارڈر ملتا ہے ان تمام بارڈروں پر شیعہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب آپ کی بات جی، کاٹ رہا ہوں اس لیے کمیونزم نے ان کے اوپر گہرا اثر رکھا ہے، پورے ملے ہوئے ہیں۔ کمیونزم دیکھیے، یہ بھی ایک کمال ہے کہ ایران میں چونکہ روحانیت اور علماء کو خدمت کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے وہاں پر 80s میں 70s میں 80s میں جب کمیونزم زور پر تھا، اور ہمارے جوان خود انڈیا میں اس کی زندہ مثال ہے، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی یا جانثار اختر، جتنے بھی پڑھے لکھے شیعہ افراد ہیں، کمال امروہی، یہ سب کے سب کمیونزم کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کو کوئی بہترین قیادت نہیں ملی، تو یہ مذہب دشمن ہو گئے۔ انہوں نے جو اپنے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور عزاداری بھی کرتے ہوں گے، نام بھی لیتے ہوں گے، مگر یہ جو اپنے مولویت کی مخالفت کرنا، اسلام کی مخالفت کرنا اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑانا، اس کو کمتر دکھانا، یہ ان کے مزاج میں شامل ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بعد پھر تم امام حسین کا نام کیسے لیتے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک اصول پسند انسان تھا، اصول پسند انسان کے عنوان سے مانتے ہیں، انہیں نبی کا نواسا ہونے کے عنوان سے مانتے ہیں، امام برحق نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی، ایران میں، اور یہی کام ہماری اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کہ ایران میں دانشگاہ میں، یونیورسٹی میں حوزہ چھوڑ کر شہید مطہری یونیورسٹی گئے اور وہاں جا کر تدریس کی، اور کمیونزم کی بنیادوں کو ہلایا، وہاں جوانوں میں تقریریں کرنے، گفتگو کرنے اور اسلام کی فکر پیش کرنے کا ان کو موقع ملا۔ وہ ان کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ 80s میں، 90s میں، 70s میں کس طریقے سے علماء نے ان غیر اسلامی افکار کا اور نظریات کا مقابلہ کیا، کمیونزم کا، کیپٹلزم کا، ان نظریات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا۔ اور انڈیا میں ایسی بصیرت سید العلماء علامہ نقند صاحب قبلہ کے پاس موجود تھی۔ آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں بے نفس نفیس موجود رہے اور شعبہ اسلامیات کے ڈین تھے۔ آپ نے اس وقت جو کتابیں لکھی، وہ کتابیں 16 صفحے کی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ وہاں پر آپ کارل مارکس کو خط لکھ رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر اردو میں لکھ رہے ہیں، انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور وہ کتاب وہاں جا رہی ہے۔ جب وہاں پر اتحاد کے بارے میں، وحدت المسلمین کے بارے میں جلسے ہوئے اور وحدت ادیان کے بارے میں کانفرنس ہوئی، تو وہاں پر آپ نے کتاب لکھی ہے اور تقریر میں کہا کہ وحدت ادیان، اس عنوان میں خود اختلاف موجود ہے۔ ادیان یعنی کئی دین، جب دین کی فکری الگ الگ ہے تو پھر اس میں وحدت کہاں سے آئے گی؟ تو کہا کہ وحدت کا مطلب آٹے اور نمک کی طرح گھل مل جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے موقف پر رہتے ہوئے دلیلوں کی بنیاد پر بات کرنا اور دلیلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص ایک دین پر ہے
اسے سچا مانتا ہے تبھی وہ اس پر ہے. وہ اسے پورا چھوڑ کر آپ کی طرف کیسے آ جائے گا؟ آئے گا تو اسی وقت آئے گا جب اسے دلیل ملے گی. تو دلیلوں کی بنیاد پر بات کرو. تو عزیزان گرامی، یہ گفتگو، یہ آج کے دن مباہلے کا دن یہی ہے کہ یہود و نصارہ سے، اور نصارہ کو قرآن مجید میں نرم دل قرار دیا ہے کہ ان سے گفتگو کرو کہ یہ لوگ مشترک باتوں پر ایک ہو جائیں گے، مگر یہود نہیں ہوں گے. کھلے دشمن ہے. یہود کھلے ہوئے دشمن ہیں. یہود کھلے ہوئے دشمن ہیں. اب ایران میں جگہ جگہ ان سے مخالفت ہو رہی ہے اندر سے. اس نے یہ سوچا کہ پہلے اتنے جاسوس پھیلا دو اور لوگوں کو خرید لو اور چپے چپے کا علم حاصل کر لو، اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کرو اور اندر سے ہی حملہ کرو. اس نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یقیناً تیزی سے جاسوس وہاں پکڑے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. اب ایرانیوں کا اعتراض ہے کہ آپ اتنے دن تک خاموش کیسے بیٹھے رہے. اب یہ تو جواب وہاں کی انٹیلیجنس دے گی، لیکن جب ان کے لیے واضح ہوا تو وہ اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہودی اپنی تمام روب و دبدبے اور طاقت کے باوجود اسلام کے مقابل، بالخصوص شیعہ اسلام کے مقابل کمزور پڑے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو کر سکتے ہیں اس دور سے یہ ہے کہ جیتا جاگتا اسلام کی حقانیت کا نظارہ دیکھیں، اور اہل اسلام کے لیے، بالخصوص شیعت کے لیے اور ایران اور عراق کی اسلامی حکومت کے لیے ہم دعا کریں. اگر آج ہم کمزور ہوئے تو پھر ایک عرصے تک حضرت علی علیہ السلام کے بعد، آل بویا کی حکومت کے بعد، اودھ کی حکومت کے بعد، قطب شاہیوں کی حکومت کے بعد، اگر 400 سال کے بعد ہم نے کوئی حکومت اسلامی دیکھی تو وہ ایران کی اسلامی حکومت ہے. اس کے برکت بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آج ہم مل جل کر دعا نہ کریں، ان کے حق میں دعا نہ کریں، ہم خامنہئی صاحب کے لیے نہیں، ایرانی عوام کے لیے نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی اسلامی حکومت چاہتے ہیں کہ جسے ہم امام زمانہ تک جاری رکھیں اور اسے تحفے کے طور پر پیش کریں، اور ہمارے لیے بھی ایک عادت ہو کہ جب دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں. اس کی تیاریاں ہم کو ابھی سے، اس وقت سے کرنی ہیں اور ان کے ساتھ ہونا ہے. آئیے سب مل کر ایک 7 مرتبہ امن یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. ایران کے مظلومین کے لیے، دنیا جہان کے مظلومین کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا بحق محمد و آل محمد، اور اے پروردگار بحق امام زمانہ تیری بارگاہ میں دسب دعا ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار آباد ہیں، ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. بالخصوص ایران اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کے مجاہدین کو قوت عطا فرما. جو مجاہدین شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی کے جس کی قیادت نے آج تک شیعوں کا بھرم رکھا ہوا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں دسب دعا ہوں کہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے پروردگار کہ ہم دین محمد مصطفیٰ کو جیسا کہ وہ ہے اسے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے. جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما.
جو مریض بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو ناقد قدا لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا اہتمام فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں علماء کرام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جشن کے مرحومین بالخصوص حیدر النساء بنت اختر حسین، حسن مہدی ابن فیاض حسین، فیاض حسین ابن رضا حسین، دانش مہدی ابن حیدر مہدی، ان مرحومین کی روح کو اور تمام حاضرین کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے۔